کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا تابوت بھی ہے کہ جس کو دی سائن آف دی پاور سمجھا جاتا ہے؟ مسلمان، یہودی، عیسائی، تینوں مذاہب کے لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں، جس کو ڈھونڈنے کے لیے CIA نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، کہ جس کو کرشمے کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ، دی آرک آف دی کونینٹ، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کو ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کے آئیں گے۔ اس تابوت سکینہ کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقیات شامل ہیں، اور اس کے اندر مومنین کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک تابوت تھا کہ جس کے اوپر گولڈ اور سلور کی کوٹنگ کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کے اندر عصائے موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی کہ جس کے ذریعے سے بہت سے معجزات صادر ہوئے۔ یہ وہی لاٹھی تھی جو انہوں نے فرعون کے دربار میں پھینکی، اور اس سے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے باقی جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ اسی تابوت سکینہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی شامل تھی کہ جس کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، یہاں تک کہ جنات کو بھی کنٹرول کیا اور حیوانات کو بھی کنٹرول کیا۔ اسی تابوت سکینہ کے اندر تورات کی وہ تختیاں شامل تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کے آئے تھے اور بنی لاوا کے حوالے کی تھی۔ اسی تابوت سکینہ کے اندر من و سلوہ موجود تھا، وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے اتارا تھا، اور اس کے اندر انبیاء کرام کی کچھ باقیات موجود تھی۔ اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل ایک عظمت کا نشان سمجھتے تھے، جنگوں میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس تابوت سکینہ کی برکت سے ہم یہ جنگیں جیتتے ہیں اور ہم دنیا پہ غالب ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ دشمن ان سے یہ تابوت سکینہ چھین کے لے گیا تو بنی اسرائیل شکست کھانے لگ گئے اور اپنی زمینیں تک چھوڑ کے پیچھے ہجرت کرنے لگ گئے۔ تفسیر ابن کثیر ہی میں ہے کہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھائے ہوئے طالوت کے سامنے لے کے آئے، اور تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ طالوت کو تابوت سکینہ ملنے کے بعد 400 سال تک یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل ہی کے قبضے میں رہا۔ اسے ہیکل سلیمانی کے تہہ خانے میں رکھا گیا، ربائے ربانیین کے ساتھ، جہاں یہ بالکل محفوظ تھا اور اس کی تعظیم کی جاتی اور اس کو بابرکت سمجھا جاتا۔ لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کے دین سے روگردانی کی، اسلام سے انحراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بنی اسرائیل پر برسایا۔ تو 578 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نظر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور مکمل طور پہ ہر چیز کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہی اور اس میں آگ لگا دی گئی، اور 7 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے بعد سے تابوت سکینہ بالکل غائب ہے۔ جب ہیکل سلیمانی کا ملبہ ہٹایا گیا تو تابوت سکینہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد سے بہت سی تھیوریز منظر عام پہ آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آج بھی بیت المقدس کے نیچے کسی سرنگ میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ بادشاہ بخت نظر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ افریقہ کے جنگلات میں کہیں چھپا کے رکھا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ فرشتوں ہی کے پاس ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر اس کا زاویہ تب بدلا جب 1972 میں CIA نے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ پروجیکٹ تھا دی پروجیکٹ سن گیٹ۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے انسان ایک جگہ فزیکل بیٹھ کے کسی اور جگہ کی لوکیشن کو فائنڈ کر سکے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس پروجیکٹ کے لیے دنیا بھر سے مراقبہ کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ہر ایک کو
ریموٹ ویونگ سے گزارا گیا کہ کس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو۔ 23 سال تک یہ پروجیکٹ چلتا رہا اور $20 ملین سے زیادہ CIA نے اس کے اوپر انویسٹ کیا، اور بالآخر 1998 میں آ کے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے 2 سال بعد 8 دسمبر 2000 کو CIA کی طرف سے ایک فائل کو ریلیز کیا گیا۔ یہ فائل تھی 1988 5 دسمبر کی ایک ریموٹ ویور کی، جو بیان کر رہا ہے کہ وہ ایگزیکٹ تابوت سکینہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس ریموٹ ویور کو انہوں نے نام دیا 032 اور اس کے اوپر کمنٹ پاس کیے کہ یہ اس وقت 4th سٹیج پہ تھا ریموٹ ویونگ کی۔ ریموٹ ویونگ کی 4th سٹیج وہ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنی ذہنی آنکھ سے ایک مخصوص جگہ کو بالکل فزیکل دیکھ سکتا ہے اور اسے ریٹن فارم میں لکھتا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل شو کرتا ہے۔ سٹیج 6 میں جا کے اس کی ڈرائنگ بھی کرتا ہے۔ یہ ریموٹ ویور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک کنٹینر دیکھا، ایک تابوت، اس کے اندر ایک اور تابوت، اور یہ تابوت لکڑی کا تھا جس کے اوپر سونے اور سلور کی کوٹنگ کی گئی تھی، اور کہتا ہے کہ اس تابوت کی پروٹیکشن کچھ فرشتے کر رہے تھے۔ پھر اس کی لوکیشن بتاتا ہے، کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ، یہ جگہ مڈل ایسٹ میں واقع ہے، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ عربک لینگویج یوز کرتے ہیں، اور یہ ایک انڈر گراؤنڈ جگہ پہ محفوظ طریقے سے رکھا گیا ہے جو کہ ڈارک ہے اور ویٹ جگہ ہے، اور اس کے آس پاس مسجدوں کے محراب موجود ہیں کہ جن سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ جگہ پروٹیکٹ کی گئی ہے کچھ انٹیٹیز کے ساتھ، اور جو شخص بھی اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے یہ انٹیٹیز انہیں روکتی ہیں۔ کہ آج بھی بہت ساری تنظیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، بہت سارے کالجز اس کے اوپر قائم کیے گئے ہیں جو ریموٹ ویونگ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو کامیابی تک پہنچایا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی کامیابی قذافی کی لوکیشن کو ٹریس کرنا تھی۔ قذافی کی لوکیشن کو بھی ریموٹ ویونگ کے ذریعے ہی ٹریس کیا گیا۔ آج بھی دی انٹرنیشنل ریموٹ ویونگ ایسوسی ایشن اسی کے اوپر کام کر رہی ہے، اور وہ ہر سال اپنے گولز کو جو انہوں نے ریموٹ ویونگ کے ذریعے اچیو کیے ہوتے ہیں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی اور مذہب ہو، انہوں نے اپنے شاعر آج تک نہیں چھوڑے، انہوں نے اپنی مقدس چیزوں کی تعظیم آج تک کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں جو اپنے مقدسات بلا بیٹھے ہیں، جو اپنی تعظیمات بلا بیٹھے ہیں۔